خطے میں پائیدار امن کی تلاش، اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالباف پاکستان آئیں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ بات چیت کے عمل کو چین، روس، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور یورپی یونین کی بھی مکمل حمایت۔ پاکستان حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار۔ پائیدار امن کے لیے ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ فریقین کے تحمل کی تعریف۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل کو بھرپور خراج تحسین۔ غیر ملکی مہمانوں کی اسلام آباد آمد۔ سیکیورٹی انتظامات کے لیے وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس۔ ریڈ زون کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ محسن نقوی نے کہا، امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ اسلام آباد ٹاکس کے شرکاء کے لیے بڑی سہولت۔ ویزا آن ارائیول جاری ہوگا۔ وزارت داخلہ نے پالیسی جاری کر دی، تمام ایئر لائنز کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت۔ جنگ بندی کے دوران ایرانی افواج نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ اگر کسی ملک پر حملہ ہوا ہے تو یہ اسرائیل کی سازش ہے۔ ترجمان پاسدارانہ انقلاب کا کہنا ہے، ایرانی افواج کسی پر حملہ کرے گی تو اس کا اعلان کیا جائے گا۔ نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے کا آغاز۔ سماعت اتوار سے بدھ تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مقدمات کی سماعت 2020 سے جاری ہے۔ جنوبی کوریا کا اپنا ہرمز پر بات چیت کے لیے وفد ایران بھیجنے کا اعلان۔ مذاکرات کے لیے سینئر ڈپلومیٹ کو بھیجا جائے گا۔ حکام کے مطابق وزیر خارجہ عباس اراغچی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ تیزی کا رجحان۔ 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,67,112 پر آ گیا۔ ایشیائی مارکیٹس میں بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد کا بحال۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 1.96% بڑھ گیا۔ جنوبی کوریا، ملیشیا، تائیوان اور شنگھائی میں بھی مثبت رجحان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ۔ امریکی کروڈ 98 اور برطانوی کروڈ $96 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پائیدار امن کی تلاش، اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالباف پاکستان آئیں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ چین، روس، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور یورپی یونین کی بھی مکمل حمایت۔ پاکستان حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ پائیدار امن کے لیے ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ فریقین کے تحمل کی تعریف۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل کو بھرپور خراج تحسین۔ غیر ملکی مہمانوں کی اسلام آباد آمد۔ سیکیورٹی انتظامات کے لیے وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس۔ ریڈ زون کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ محسن نقوی نے کہا، امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ اسلام آباد ٹاکس کے شرکاء کے لیے بڑی سہولت۔ ویزا آن ارائیول جاری ہوگا۔ وزارت داخلہ نے پالیسی جاری کر دی، تمام ایئر لائنز کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروبار کا مثبت آغاز۔ انڈیکس میں 2500 پوائنٹس اضافہ، 2 حدیں بحال۔ مشرق وسطی میں کشیدگی سے پاکستان سمیت کئی ممالک متاثر۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا دباؤ بڑھ گیا۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 4.2% سے کم ہو کر 3% تک محدود رہنے کا امکان۔ ورلڈ بینک نے علاقائی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔
عالمی سیاست کا نیا سلطان، امن کی پہچان پاکستان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کے بعد پائیدار امن کے لیے مذاکرات۔ اسلام آباد میں بڑی بیٹھک کی تیاریاں مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قلیباف پاکستان آئیں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے امن مشن کی کمان وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھ میں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھرپور تعاون۔ چین، روس، سعودی عرب، ترکی، مصر اور یورپی یونین کی بھی مکمل حمایت۔ 10 نکاتی ایرانی تجاویز پر بات چیت ہوگی۔ امن کی نئی داستان رقم ہوگی۔ امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم کا عزم۔ شہباز شریف کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، عسکری اور سول قیادت کی شرکت۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ شرکاء کا بات چیت کا عمل کامیاب بنانے کا عزم۔ جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل کو بھرپور خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم کا مذاکرات کے مقام کا دورہ۔ دفتر خارجہ کی جانب سے شہباز شریف کو انتظامات پر بریفنگ۔ پاکستان حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ فریقین سے جنگ بندی پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کے تحمل کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید، کہا ایرانی رہنما بہت معقول لوگ ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کمی آئی، نتنیاہو نے فون کر کے حملوں میں کمی کی یقین دہانی کرا دی۔ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل جلد شروع ہوگی۔ ایران کو فیس وصولی سے روکنا ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ معاہدے کے مطابق نہیں۔ ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا دو ٹوک پیغام، کہا اپنا ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ بہادر ایرانی قوم نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی۔ پاکستان دنیا کی سیاست کا مرکز، عالمی رہنماؤں کے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطے۔ امیر قطر کا ٹیلی فون، شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد۔ وزیر اعظم اور بحرین کے فرمانروا کے درمیان بھی ٹیلی فونی گفتگو۔ شاہ حمد بن عیسیٰ کا جنگ بندی کی کامیاب کوششوں پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم کو فرانسیسی صدر کا بھی فون، امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف۔ وزیر اعظم کو آسٹریا اور جرمنی کے چانسلرز کا بھی فون۔ پاکستان کا مخلصانہ اور حقیقی ثالثی کی کوششوں کی تعریف۔ اطالوی وزیر اعظم کا بھی شہباز شریف سے رابطہ، مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششوں کو سراہا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت جلد شروع کرنے کے پلان پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچ گئے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ ایران اور امریکہ سیز فائر پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ فریقین خطے میں امن کے لیے نیک نیتی سے بات چیت کریں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کاجا کالاس کا لبنان میں بھی جنگ بندی کا مطالبہ، کہا خطے میں تمام فوری طور پر فوجی کارروائیاں روک دیں۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے سے متعلق اعتماد میں لیا۔ موجودہ صورتحال میں باہمی مشاورت اور قومی ہم آہنگی پر اتفاق۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف، کہا پاکستان کی بہترین حکمت عملی سے عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ لبنان نے اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے پاکستان سے تعاون مانگ لیا۔ وزیر اعظم کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ، اسرائیلی جارحیت کی مذمت، امن کے لیے تشدد اور خون ریزی کا فوری خاتمہ ضروری قرار دیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ لبنانی وزیر اعظم کا امن کی کوششوں پر اظہار تشکر۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع ہو چکے، مثبت جواب ملا۔ مسئلے کا واحد حل جنگ بندی ہے۔ ایرانی صدر نے لبنان پر اسرائیل
इसराइली हमले जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा ईरान लेबनानी अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगा। ईरानी स्पीकर बोले लेबनान जंग बंदी का अहम हिस्सा है। इसराइल की सफाकियत लबनान पर वहशियाना बमबारी। हिजबुल्लाह रहनुमा अली यूसुफ खर्शी समेत 303 अफराद शहीद, 1100 से ज्यादा जख्मी। उम्मीद है लबनान में मुस्तकिल जंग बंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। नेतन्याहू को हम सबोताज करने की इजाजत नहीं देंगे। तुर्क वजीर खारजा की मीडिया से गुफ्तगू। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन और बरतानिया का लबनान को जंग बंदी मुआहदे में शामिल करने पर जोर। जिम्मेदार ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर खारजा का राबता। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का जायजा, मुकम्मल पासदारी पर जोर। इसहाक डार का तुर्क हम मनसब को भी टेलीफोन। जंग बंदी खिते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। फ्रीकैन का इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खारजा उमूर काया कालस से भी राबता। लेबनान में इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। इसहाक डार के उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा से भी राबते। अमन की कोशिशें जारी रखने का अज़्म। उम्मीद है मुज़ाकरात से अच्छा नतीजा निकले। ईरान पर पाबंदियां भी खत्म हो सकती हैं। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान ईरान के साथ तिजारत कर सकता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा इससे पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर अक़वाम आलम का इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की मुआतरफ। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड की जानिब से भरपूर सिताइश। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कमीशन के सदर ने भी जद्दोजहद को सराहा। फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन और जापान भी खुश। माहरीन के मुताबिक अमन का रास्ता निकालना पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी का वाज़ेह सबूत है। भारत का पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने का ख्वाब चकनाचूर, खुद आलमी तन्हाई का शिकार। मोदी की नाक़िस पॉलिसियों ने इंडिया को सिफाती तौर पर मजीद कमजोर कर दिया। BBC की तहलका खेज रिपोर्ट। लिखा मोदी हुकूमत इसराइल के करीब लेकिन सिफाती तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल लेकिन भारत गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। भारतीय मीडिया और तज्ज़ियेकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे। जंग बंदी बड़ा एजाज करार दी। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर मेहदी शाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर इजहार मुसरत। कहा जंग बंदी से पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बेपनाह इजाफा हुआ। मानसहरा, नारान, कागान और बाबूसर टॉप से झारखंड मोटरवे की तामीर पर भी गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने कहा मंसूबा शाहरा कराक्रम का मुतबादिल होगा। फासला 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी हालात में पाकिस्तान का किरदार खुशाइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहते हैं मुल्क तरक्की करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से बातचीत। कहा पाकिस्तान हुकूमत की मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर बहैसियत पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करते हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर KP हुकूमत का वफाक से मुकम्मल ताउन का ऐलान। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। 3,85,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात के लिए 521 इम्तिहानी मराकज कायम। पहले दिन मरकज ना पहुंचने वाले तलबा किसी भी करीबी मरकज में पर्चा दे सकेंगे। हसास इम्तिहानी मराकज पर खुसूसी निगरानी का फैसला। इम्तिहानी मराकज के एतराफ दफा 144 नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में बालाई इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। लोअर कुरम में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। जमरूत में दीवार गिरने से 6 बहन भाई जख्मी। पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 25 मार्च से जारी बारिशों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 50 हो गई, 147 जख्मी।